اور حضرت یہ بھی پریشانی میری سمجھ سے باہر ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت اس وقت ہوا میں، زمین پہ، زمین کے نیچے، پانی میں، پانی کی تہ میں تقریباً 18,000 اللہ کی مخلوق بس رہی ہے حضرت. اور حضرت یہ جتنی مخلوق بس رہی نا، ان میں فریج صرف ساڑھے کول ہی ہے حضرت. بینک چ پیسے صرف اسی رکھے نے، ATM کارڈ صرف ساڑھے کول ہے، چیک بک صرف ساڑھے کول ہے. ہاں جی، گھر میں مرچ، مسالہ، دالیں، لہسن، پیاز یہ صرف ہم ہی جمع کرتے ہیں، باقی اس انداز سے کوئی مخلوق جمع نہیں کرتی. لیکن حیرانگی کی بات ہے پھر بھی پریشان صرف ہم ہی ہیں حضرت. کوئی پریشان نہیں ہے حضرت. کوئی طوطا پریشان نہیں، کوئی کوا پریشان نہیں، کوئی گدھا پریشان نہیں، کوئی بھینس پریشان نہیں. پریشان پھر بھی ہم ہی ہیں حضرت. جس کو بنا کے اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اتنا کچھ جمع کر کے صرف یہ پریشان، کوئی مخلوق اس انداز سے جمع نہیں کر رہی جس طرح ہم نے جمع کیا ہوا. لیکن دکھ ہے کہ ہم پریشان ہیں. چلو میں نام نہیں لوں گا حضرت. کون سی کیٹیگری ہے حضرت جو سڑکوں پہ نہیں آئی ہے، پوری نہیں پہن رہی؟ آج تک حضرت کوئی نہیں آیا. کوئی کووں نے کو ہڑتال کی ہو، کوئی طوطوں نے جناب کو جلوس نکالا ہو، جی پوری نہیں پہ رہی ہے. یہ میری سمجھ سے باہر ہے حضرت. یہ کیا ہو کیا گیا حضرت؟ جس کو وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا نائب ہے، جس کو وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا سب سے بہترین شاہکار ہے حضرت، جس کو وہ کہہ رہے ہیں فی احسن تقویم ہے، یہ کیوں پریشان ہو گیا حضرت؟ وہ حضرت کہتا ہے حضرت بڑی پریشانی ہے رزق دے والے نے. کو وظیفہ دسو. آپ نے فرمایا سنگیا تو روز 100 بار استغفار کرنی، استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یہ بڑا قوی وظیفہ ہے حضرت. لیکن کہ ہم جس طرح کی استغفار کرتے ہیں وہ استغفار کر کے ایک بار پھر استغفار کرنی چاہیے. ہمارے استغفار کرنے میں بھی حضرت ہم استغفار بدماشیوں والی تو استغفار کرتے ہیں ہم حضرت. ابھی کھوجیے اے اللہ کو معافی مانگن ڈے حضرت، استغفر اللہ استغفر اللہ. او بھائی یہ کیڑی معافی ہے؟ کہاں ہے ندامت؟ تجھے تو ندامت ہی کوئی نہیں. تیرا تو ساری نہیں جھکا، تو تیرا تو انداز ہی معافی مانگنے والا نہیں. ہم جس طرح کی استغفار کرتے ہیں وہ کر کے ایک بار اس انداز پہ بھی استغفار بنتی ہے. وہ آپ نے فرمایا 100 بار روز تو جڑا نا استغفار کرنی، اللہ کھول دے گا بوئے رزق. ظاہر ہے جی جو بندہ پریشان ہوتا ہے وہ کوئی در نہیں چھوڑتا حضرت. لیکن حضرت جی ایک بات میری یاد رکھیے گا، ایک در تے جنی دیر سینہ ننگائے تے پھر جڑے مرضی در تے جاؤ ککھ بھی نہیں ہونا حضرت. اور وہ در کیڑا ہے؟ وہ در اللہ دا در ہے حضرت. جتنی دیر آپ نے مسجد میں نہیں جانا آپ کو کہیں سے خیر نہیں پڑنی حضرت. خیر ادو ہی کی تو پینی ہے جدو پہلے تانوں اس در تو خیر پینی ہے. اگر آپ مسجد میں نہیں جا رہے، آپ جدھر مرضی جائیں، جس مرضی مزار پہ جائیں، جس مرضی، کوئی آپ کو کوئی لفٹ بھی نہیں کرائے گا آپ کو. آپ کے خیال میں حضرت آپ نماز پڑھے بغیر داتا صاحب کی مزار پہ جائیں تو کہ داتا صاحب اندر خوش ہوں رہے؟ وہ تو داتا صاحب کی آواز نہیں آ رہی، وہ تو آپ کو کہہ رہے ہو بھائی تو اگر مسجد نہیں جا سکتا تو ادھر کیا لینے آ گئے؟ آپ اگر 5 وقت مسجد میں نہیں جا رہے تو آپ کے خیال سے آپ اگر حضرت سید امام علی الحق کے مزار پہ جا رہے ہیں تو وہ خوش ہو رہے ہیں؟ وہ تو وکری بات ہے، برزخ ہے حضرت. وہ ان کی آواز آپ کو نہیں آ رہی. وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی تو مسجد میں نہیں جا سکتا تو میرے پاس کیا منہ لے کے آ گئے؟ اگر آپ مسجد میں نہیں جا رہے، آپ شعلہ شہید جا رہے ہیں تو وہ خوش تو نہیں صاحب مزار آپ کے آنے سے. وہ تو اندر سے کہہ رہے ہیں بھائی جا کم کر جا کے. تو اگر میرے اللہ کے بلانے سے اللہ کے گھر نہیں جا رہا تو ادھر کیا آ گیا منہ اٹھا کے؟ جا پہلے 5 وقت ادھر جا پھر ادھر آنا. آپ کو کہیں سے خیر نہیں پڑے گی ادھر، کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یہ کون سا تماشا ہوا حضرت؟ وہ ادھر کیا یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ مسجد میں نہ جانا، میرے مزار پہ آ جانا؟ بتاؤ کہاں لکھا ہے کشف المحجوب میں؟ یہ بتاؤ کہاں ہے یہ داتا صاحب حضرت بابا فرید کی تعلیمات حضرت؟ کہاں حضرت سلطان باہو نے یہ کہا آپ کو حضرت؟ کوئی فائدہ نہیں حضرت. اگر آپ چاہتے ہیں کہ تو پھر پہلے نماز حضرت دیکھیں نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، حضرت سلطان باہو ایک کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک فرما رہے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفناؤ. تو وہ دے مزار تے جائیں بغیر نماز پڑھیں. ایک کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے برا ہے، تو نماز پڑھے بغیر انہوں نے مزار تے جائیں. وکری بات ہے حضرت. کوئی آنکھ والا دیکھے کہ صاحب مزار کیا کہہ رہے ہیں آگے سے. اس لیے پتر
یہ میری گل یاد رکھی ہوا ہے، جے اتھوں نہیں تو پھر کتوں بھی نہیں ہے، کیونکہ قربان جاؤں جی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کمال ہی کر چھڑیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی، گل مکا چھڑی ہے، گل مکا چھڑی، جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی، وہ نہیں بیلی تو کوئی نہیں بیلی، تینوں کسی نے منہ بھی نہیں لانا ہے۔ یہ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ، اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم آپ کا کوئی بچپن کا دوست ہے؟ عرض کی تھی رب کریم ایک درزی میرا بچپن دا دوست ہے۔ فرمایا اچھا جاؤ جے پھر ایڈا ہی دوست ہے تو پھر اپنے دوست کو اج سوئی تے لے کے آؤ۔ سوئی اس دور میں بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اس دور میں بھی کوئی اہمیت، میرے خیال سے آج بھی سستی ترین ایٹم ہے۔ مجھے یاد ہے اپنے بچپن کا دور، میں نے 25 پیسے کی بھی خریدی ہے، میں نے 50 پیسے کی بھی خریدی ہے، میں نے 1 روپے کی بھی خریدی ہے جب والدہ صاحبہ حیات تھی۔ اب نہیں مجھے پتا اب اس کی کیا قیمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کے پاس، وہ بڑا خوش ہوا کیونکہ صرف دوست نہیں، سر مبارک پہ تاج نبوت بھی سجا ہوا ہے، باتیں ہوتی نہیں۔ وہ آخر خود ہی عرض کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کیسے آنا ہوا؟ فرمایا بھائی تو درزی ہیں تو پھر تیرے کو سوئیاں تو واہ ہی ہون گی بڑیاں۔ فرمایا انہیں واہ وچوں صرف ایک سوئی دے دے۔ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت جان منگو تے حاضر ہے، سوئی نہیں دینی کوئی۔ آپ نے فرمایا تیری میری دوستی کے سامنے سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ ان کا بالکل گل ٹھیک ہے لیکن سوئی نہیں میں دینی کوئی۔ آپ کوہ طور پہ واپس، اللہ پاک نے پوچھا کلیم کیا بنی؟ عرض کی رب کریم کہتا ہے کہ تیری میری دوستی کے سامنے سوئی کی کوئی حیثیت نہیں لیکن سوئی دینی۔ آپ نے فرمایا کلیم پھر جائیں، اب پھر گئے، وہ لکھا قدموں میں گر گیا، ساری سوئیاں پیش کیں، اپنے پہلے والے سلوک پہ معافی بھی چاہی، معافی دے چھڑو، بد دماغ خراب ہو گیا، ساری ہی تڑیاں نے، ایک نہیں سی دے رہے ہیں ان کے اندر، ساری ہی تڑیاں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ واپس، اللہ پاک نے پوچھا کلیم کی بنی؟ عرض کی تھی رب کریم پہلے ایک نہیں سی دیندہ کہندہ ان ساری ہی تڑیاں نے۔ فرمایا پہلے بھی اس کے دل میں نے ڈالا تھا، اب بھی اس کے دل میں نے ہی ڈالا ہے۔ جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی۔ اب کیونکہ موضوع تھوڑا میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو طویل کروں، حضرت جی پاکستانیاں دا اس لیے کوئی بیلی نہیں کہ ہن ساڈا او نہیں بیلی ہے، میں موضوع کھل جائے گا، چلو بات آ گئی، ساڈا پاکستانیاں دا اس لیے ہن کوئی بیلی نہیں کیونکہ ساڈا او بیلی، اسی کوئی گل اودی نہیں منی ہے۔ یہ وکھری بات ہے حضرت، کتنے پاکستان کے حالات خراب چل رہے ہیں، مجھے نہیں جی یاد پڑتا کوئی ایک بندہ کدی میرے کو لایا ہوئے اور اس نے آ کے پوچھا ہے حضرت دسو ہاں قرآن کی کہندا ہے؟ میں احمد میر دی بھی سن لئی، میں نجم سیٹھی دی بھی سن لئی، میں جناب وسیم بادامی دی بھی سن لئی، میں او دی بھی سن لئی، میں او دی بھی سن لئی، میں او دی بھی سن لئی، حضرت تسی دسو ہاں قرآن کی کہندا ہے؟ کیوں حالات اتنے خراب ہو گئے؟ کیوں زمین ہم پہ تنگ ہو رہی ہے؟ کیوں آسمان ہم سے روٹ گیا؟ گندم پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہم ہے، نمک پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہم ہے، یورینیم ہمارے پاس ہے، لیتھیم ہمارے پاس ہے، تانبا ہمارے پاس ہے، کوئلہ ہمارے پاس ہے، سونا ہمارے پہاڑوں میں پڑا ہے، کوئی دنیا کی ایسی نعمت نہیں جو پاکستان میں پیدا نہیں ہوتی۔ انجیر میرے پاس، بادام میرے پاس، اخروٹ میرے پاس، چلغوزہ میرے پاس، زیتون میرے پاس، کھجور میرے پاس، کون سی ایسی نعمت ہے دنیا کی جو پاکستان میں نہیں ہے؟ آم میرے پاس، کنوں میرے پاس۔ حضرت دسو ہاں قرآن کی کہندا ہے؟ ساریاں دی میں سن بیٹھا، او دی بھی سنی، او دی روز راتی میں گھنٹہ بہ کے جناب لت رکھ کے تے میں سننا وا فلانا چینل ہو۔ حضرت دسو ہاں قرآن کی کہہ رہے؟ نہیں جے باجی آیا کوئی، ایک بندہ نہیں آیا پوچھن لئی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے حضرت، کیوں حالات اتنے خراب ہوئے؟ وہ پتہ نہیں حضرت کسی نے پوچھنا آنا کہ نہیں آنا ہے کوئی۔ چلو آج بیٹھے ہیں سارے مل کے تو میں بتا دیتا ہوں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ نَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ قرآن ہے جی، غالب کا شعر نہیں، میر تقی میر کی غزل نہیں، نصرت کی قوالی نہیں، قرآن پڑھا میں نے آپ کے سامنے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو، اوے پاکستان والے ہو،
تاڑی میری ایتھوں نہیں جے تنگ ہوئی تاڑی میری اوتھوں تنگ ہوئی جے اور کھلنی بھی اوتھوں جے تھلو کسے کو کھلنی نہیں آپ ایویں اس پہ آسے ہیں لگائے بیٹھے ہو وہ کھول لے گا وہ ٹھیک کر کسی ایک سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہوگی یہ ٹھیک آپ نے اور میں نے خود ہی کرنی ہے اور میں چلو اس کو آسان کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں جی معیشت کا دروازہ بند ہے سارے بڑا زور مارنے پہ کہ دروازہ کھل جائے ابھی لان دے دیں بار بار دروازہ کھل نہیں رہا کیوں نہیں کھل رہا کیونکہ بھائی تیری اور میری چابی میں دندے کوئی نہیں اس میں دندے ڈلوا ایک دندہ اس میں نماز فجر کا ڈلوا ایک دندہ اس میں نماز ظہر کا ڈلوا ایک دندہ اس میں نماز عصر کا ڈلوا ایک دندہ اس میں نماز مغرب کا ڈلوا ایک دندہ اس میں نماز عشاء کا ڈلوا 5 دندے ہو گئے ایک دندہ اس میں تلاوت قرآن کریم کا ڈلوا ایک دندہ اس میں ذکر